حرم کعبہ کا صحن ہے اور مکہ کی تپتی ہوئی دوپہر۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جو اپنے غرور اور تکبر میں مست ہیں، کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر ایک ایسی سازش تیار کر رہے ہیں جس کا مقصد تضحیک اور تذلیل تھا۔ ان کے سامنے ایک شخصیت تھی جو کائنات کے سب سے عظیم انسان کے مرتبے پر فائز ہے، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہے، اور یہ شخصیت ہے سرور دو عالم، وجہ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو تنہا عبادت میں مصروف ہے۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کی طرف شرک پسندانہ نگاہوں سے دیکھا اور ایک چیلنج کیا کہ تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلے میں ذبح ہونے والے اونٹ کی اجڑی اور غلاظت لائے اور جب یہ سجدے میں جائیں تو ان کی پشت پر ڈال دے۔ عقبہ بن ابی معیط جو اپنی سنگ دلی میں مشہور تھا، اٹھا اور وہ ناپاک غلاظت لے آیا۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اس بدبخت نے وہ بھاری اجڑی آپ کے کندھوں پر ڈال دی۔ قریش کے سردار ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، ایک دوسرے پر گر رہے تھے، لیکن اس تنہا نمازی کا سجدہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا کہ اب کیا ہوگا۔ کوئی مرد، کوئی جوان، کوئی طاقتور صحابی اس وقت چونکہ وہاں موجود نہیں تھا جو اس غلاظت کو ہٹا سکے۔ اچانک مکہ کی ایک گلی سے ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایک ایسا عزم ہے جس نے بڑے بڑے سرماؤں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس غلاظت کو ہٹا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو صاف کیا اور پھر ان جابر سرداروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں ایسی جھاڑ پلائی کہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی ہنسی ان کے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ یہ شہزادی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، حسن و حسین کی اماں، علی کی زوجہ سیدہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہ منظر تھا جس نے دنیا کو بتا دیا کہ یہ شہزادی نہ صرف اپنے باپ کا جگر گوشہ ہے بلکہ ان کے مشن کی سب سے مضبوط ڈھال بھی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں قصص الصحابہ کا یہ مبارک خوشبودار خصوصی سلسلہ، اور آج ہم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں اس عظیم سال میں ہوئی جب قریش کعبہ کی تعمیر نو کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 برس تھی۔ یہ وہ دور تھا جب جزیرہ نما عرب میں بیٹیوں کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا، لیکن قدرت ایک ایسا انقلاب لانے والی تھی جو عورت کے مقام کو ثریا تک پہنچا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چوتھی صاحبزادی کے طور پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو مکہ کی سب سے معزز اور بلند پایہ خاتون تھی۔ آپ کو زہرا کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کا چہرہ نورانیت سے دمکتا تھا۔ آپ کو بتول کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ نے خود کو دنیاوی لغویات سے ہمیشہ پاک رکھا، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھیں اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر چھوڑا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن کسی شہزادی کی طرح ناز و نام میں نہیں بلکہ اسلام کی دعوت کے ابتدائی اور کٹھن ترین دور میں گزرا۔ آپ نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے والد اور مسلمانوں کو مشرکین کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے دیکھا۔ شعیب ابی طالب کا وہ 3 سالہ بائیکاٹ جہاں مسلمانوں کو درختوں کے پتے اور سوکھا چمڑا ابال کر کھانا پڑا، یہ تکالیف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا ایک ایسا باب ہے جس نے ان کی شخصیت میں آہن عزم پیدا کر دیا۔ اس قید و بند کی صعوبتوں کے دوران انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی بلکہ اپنے والد کے لیے ہمیشہ تسکین کا باعث بنی رہی۔ اسی دور ابتلا میں آپ نے اپنی پیاری والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی کا صدمہ بھی سہا۔ والدہ کی جدائی کے بعد گھر کی تمام ذمہ داریاں اس چھوٹی سی بچی نے اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھائیں۔ انہوں نے نہ صرف گھر کو سنبھالا بلکہ اپنے والد کو وہ سکون فراہم کیا جو ایک ماں اپنی اولاد کو فراہم کرتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے کفار کی اذیتیں سہ کر گھر تشریف لاتے تو سیدہ فاطمہ دوڑ کر آتی، آپ کے زخموں پر مرہم رکھتی، انہیں صاف کرتی اور اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اپنے پیارے بابا کا غم ہلکا کرتی۔
جب مکہ کی زمین مسلمانوں پر تنگ کر دی گئی اور ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کٹھن سفر کو بھی بڑے صبر کے ساتھ طے کیا۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے میں مدینہ روانہ ہوئیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا، جہاں اسلام کو سیاسی اور معاشرتی غلبہ حاصل ہو رہا تھا، لیکن فقر و فاقہ ابھی تک آپ کے گھر کا حصہ تھا۔ مدینہ کی زندگی میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار ایک مثالی خاتون کے طور پر ابھرا۔ آپ نے نہ صرف گھریلو زندگی کو سنبھالا بلکہ غزوات کے دوران زخمیوں کی مرہم پٹی میں بھی برابر حصہ لیا۔ خاص طور پر غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور چہرہ انور زخمی ہوا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی آپ کے زخموں کو صاف کیا اور خون روکنے کے لیے چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخم پر لگائی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد کئی جلیل القدر صحابہ کرام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر تو کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار خاموش رہتے اور فرماتے کہ میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں۔ آخرکار حکم ایزدی آ گیا اور حکم ایزدی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغام نکاح کی شکل میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شرم و حیا کا پیکر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی مشکل سے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی رائے پوچھی۔ آپ کی خاموشی کو رضا قرار دیتے ہوئے اس مبارک جوڑے کا نکاح کر دیا گیا۔ زمین پر تو یہ نکاح اب ہو رہا تھا، لیکن عرش پر اس نکاح کے فیصلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کے پاس آنے سے پہلے ہی ہو چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق مہر کا قصہ بہت دلچسپ ہے، آپ نے بہت بار سن رکھا ہے، اور کس طرح حضرت علی نے اپنی ایک معمولی سی چیز بیچ کر اپنے گھر کا ساز و سامان پورا کیا، اور وہ ساز و سامان بھی کیا تھا؟ گنی چنی 3-4 ضروری چیزیں، جو آج کے دور میں ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ شادیاں ایسے بھی ہوتی ہیں میاں، اور وہ بھی اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی صاحبزادی کی شادی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ازدواجی زندگی محنت اور مشقت کا مرکہ تھی۔ آپ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں، پانی کی مشکیزیں خود ڈھوتی تھیں اور چکی پیس پیس کر آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ جب مدینہ میں کچھ قیدی اور خادم آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے والد سے ایک خادم کی درخواست کر دیں۔ سیدہ فاطمہ اپنے بابا کی خدمت میں حاضر تو ہوئیں، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے بات نہ کر سکی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی، اپنے لخت جگر کے دل کا حال سمجھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ دوں جو خادم سے بھی بہتر ہے؟ تو جب تم سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو آج بھی تسبیح فاطمی کے نام سے مسلمانوں کے لیے روحانی طاقت کا ذریعہ ہے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد پر کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ہاتھ چومتے تھے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کے بارے میں ایسے الفاظ فرمائے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ نبی کریم نے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ دنیا کی 4 عظیم ترین خواتین میں سیدہ فاطمہ کا نام سر فہرست ہے، جنہوں نے ایمان اور عمل کی انتہا کو چھوا۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو فقر و غنا، صبر و شکر اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی روشن اور زندہ مثال ہے۔ آپ نے فاقوں میں زندگی گزاری، لیکن کبھی سائل کو اپنے در سے خالی نہیں جانے دیا۔ سورہ دہر کی آیات کے بارے میں بہت سارے مفسرین کی یہ رائے بھی ہے کہ یہ اہل بیت کی اسی سخاوت کی شان میں نازل ہوئیں جب انہوں نے 3 دن مسلسل اپنا کھانا مسکین، یتیم اور اسیران کو دے دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اپنے پیارے باپ کی لاڈلی صاحبزادی جو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو قریب بلا کر 2 باتیں سرگوشی میں کہیں۔
پہلی بات سن کر سیدہ زار و قطار رونے لگی اور دوسری بات سن کر مسکرا دی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار پر آپ نے بتایا کہ پہلی بار ابا جان نے اپنی وفات کی خبر دی، اس لیے میں رو پڑی، لیکن دوسری بار آپ نے فرمایا کہ میرے اہل خانہ میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، تو میں خوشی سے مسکرا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ اپنے والد کی یاد میں روتی رہتی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے وصال کے بعد صرف چند ماہ ہی زندہ رہیں، جو کہ آپ کے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی پیش گوئی کی تصدیق بھی تھی۔ اکثر مورخین اور محدثین کے نزدیک سیدہ کی وصال کی تاریخ 3 رمضان المبارک 11 ہجری ہے۔ وصال سے کچھ وقت قبل آپ کی حالت میں ایک عجیب سی بہتری آئی۔ آپ نے غسل کیا، خوشبو لگائی اور اپنے بہترین کپڑے زیب تن کیے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی تیمارداری میں مصروف تھیں، بیان کرتی ہیں کہ سیدہ نے انہیں بلا کر ایک خاص وصیت فرمائی۔ آپ کو فکر تھی کہ اس دور کے دستور کے مطابق جنازے پر ڈالی جانے والی چادر سے جسم کی ساخت نمایاں ہو سکتی ہے۔ اسماء بنت امیس نے بتایا کہ انہوں نے حبشہ میں ایسا تابوت دیکھا ہے جس پر کھجور کی شاخوں سے چھتری بنا دی جاتی ہے۔ یہ سن کر سیدہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے بھی ایسا ہی پردہ تیار کروانا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو پیار کیا، انہیں کھانا کھلایا اور پھر مصلی پر جا کر عبادت میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئی۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے پکارا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ جب قریب جا کر دیکھا تو شہزادی کونین اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت تھی کہ انہیں رات کی تاریکی میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے پردے میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند قریبی صحابہ کے ساتھ مل کر رات کے پچھلے پہر آپ کی نماز جنازہ ادا کی اور خاموشی کے ساتھ جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا۔ آج بھی آپ کی قبر مبارک کا مقام یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں ہے، جو کہ آپ کی اسی حیا اور گوشہ نشینی کی علامت ہے جس کی آپ زندگی بھر علمبردار رہیں۔ ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہر دور کی خواتین کے لیے ایک ایسا منشور ہے جو ثابت کرتا ہے کہ اصل عزت مادی دولت میں نہیں بلکہ کردار کی بلندی، حیا کی پاسداری اور اللہ کی بندگی میں ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انہوں نے فقر میں رہ کر بھی کبھی شکوہ نہیں کیا اور شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود دنیا کی زندگی کو ایک مسافر کی طرح گزارا۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امت کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے مشعل راہ ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ کامیابی کا راستہ وہی ہے جس پر چل کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت قرار پائیں۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو سے اجازت چاہیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر 3 صاحبزادیاں اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی 3 بڑی بہنوں کا تذکرہ بھی آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔